حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مشہور اور مہان شاسکوں میں سے ایک ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص صحابہ میں سے تھے جنہیں دنیا نیائے کا بادشاہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا ایمان، ساہس، پرشاسن اور اللہ کا خوف اتحاد میں مثال ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، جس کا مطلب ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے۔ پورا نام عمر ابن الخطاب، قبیلہ قریش، بنی از، والد خطاب بن نفیل، والدہ حاتمہ بن ہاشم، پیدائش لگ بھگ 584 عیسوی، مکہ۔ جوانی میں وہ ایک سمجھدار کاروباری اور کشل لیکھک تھے اور فارسی بھاشا کے جانکار تھے۔ عرب کے سماج میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طاقت، ہمت اور دماغ دونوں میں مکمل سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے معاملے میں فیصلے بھی کرتے تھے۔ اسلام میں آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور، بہادر اور اپنے فیصلوں میں بہت سخت مانے جاتے تھے۔ وہ گھوڑ سواری، کشتی اور یدھ میں کوشل نپن تھے۔ وہ اسلام کے ورودھیوں میں سے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اسلام پرانے سماج اور اس کے ریت رواجوں کو بدل دے گا، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے چنا۔ اسلام کی شروعات کے لگ بھگ 6ویں سال میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مشہور روایت ہے کہ وہ غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لے آئی ہیں۔ وہ ان کے گھر گئے۔ قرآن کی آیتیں تا سورہ کی آیتوں نے ان کا دل بدل دیا۔ ان کا غصہ پگھل گیا اور دل ایمان سے روشن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سیدھے دار ارقم پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت طاقت ملی، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ہم نے عبادت کھل کر کرنی شروع کی۔ سبھی بڑی جنگوں میں حصہ آپ نے لیا۔ بدر، احد، خندق، بنو قریظہ، حدیبیہ، فتح مکہ، ہر جگہ اپنی بہادری اور دماغ سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم صلاح کاروں میں سے آپ تھے۔ کئی موقعوں پر حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کری، جیسے شراب کی حرمت، پردے کا حکم، مقام ابراہیم پر نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے وہ صحابی جنہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو انہوں نے کھل کر نماز پڑھنے کا اعلان کر دیا۔ خلافت کا دور 634 عیسوی سے لے کر 644 عیسوی تک رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ ان کی خلافت 10 سال
6 مہینے اور 4 دن تلک چلی، جسے اسلامی اتحاد کا سب سے سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ اسلامی حکومتوں کا دائرہ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت عرب سے نکل کر 3 مہادیپوں تک پھیل گئی تھی: ایران، مصر، شام، سیریا، فلسطین، یروشلم، بیت المقدس۔ یروشلم کا فتح بنا خون بہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، جہاں انہوں نے عیسائی پادری کے ساتھ امان کا سمجھوتا کیا۔ پہلی بار مسلم دنیا میں انہوں نے کئی سنستھائیں استھاپت کیں: بیت المال یعنی سرکاری خزانہ، دیوان نظام یعنی منترالے، قاضی کورٹ یعنی نیایالے، پوسٹ آفس، شہروں کا نقشہ، سڑکیں، نہریں، جیل، سرکاری تنخواہ۔ پہلی بار پولیس ویوستھا، غریبوں، اناتھوں اور ودھواؤں کی مدد کے لیے خزانہ کھولا۔ کسی بھی مسلمان پر ظلم نہ ہو اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ رات میں بھیس بدل کر شہر کا نریکشن کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ سالوں کی گنتی ہجرت مدینہ سے شروع کی، جو آج بھی پورے مسلم دنیا میں استعمال ہوتی ہے، جسے ہجری کہا جاتا ہے۔ اتنے نیائے پریہ تھے کہ ان کا نام آج بھی دنیا کے بڑے نیادھیشوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مصری آدمی نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے اسے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یہاں مصر کی زمین پر جہاں تم نے مارا تھا وہیں اسے مارو۔ اتنی بڑی سلطنت کے بعد بھی گھر میں صرف کھجور اور پانی ملتا، کپڑے سیدھے سادے ہوتے، پابند لگے ہوتے تو بھی وہ پہن لیتے تھے۔ رئیسوں کی طرح نہیں چلتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں کسی انسان کے حق میں کمی رہ گئی ہو۔ اکثر روتے اور کہتے، اگر دجلہ ندی کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ 644 عیسوی میں فجر کی نماز پڑھتے وقت ایک فارسی غلام ابو لولو بن فیروز نے ان پر حملہ کیا۔ 3 دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے خود دعا کی تھی، اے اللہ مجھے آپ کی راہ میں شہادت اور آپ کے رسول کے شہر میں موت نصیب کرا۔ اللہ نے دونوں دعائیں آپ کی قبول کریں، الحمدللہ۔ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ دفن کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے سب سے مہان شاسکوں میں گنا جاتا ہے۔ ان کے دور کا پرشاسن آج بھی دنیا کے آدھنک دیشوں کے لیے مثال ہے۔ ان کی بہادری، ایمان، تقوی اور نیائے پریتا کا قیامت تلک یاد کیا جائے گا۔